بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر وہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی قربانی کی رسم ادا کی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سورۃ الکوثر میں حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ مسلمان عید الاضحیٰ کو قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں۔ لیکن دور جدید کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ مغرب سے متاثر ذہن کا ایک مخصوص طبقہ دین اسلام کے یقینی طور پر ثابت شدہ احکام کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں اس سے یہ کام نہیں ہوتا تو وہ سرے سے ہی اس کام سے انکار کر دیتا ہے۔ اس طرح ناسمجھ مسلمان اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور بعض اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں عوام پر لازم ہے کہ وہ دینی مسائل میں اس جدید تعلیم یافتہ مغربی طبقے سے دور رہے اور دین کی کسی بھی بات پر علماء کرام کی رائے کو مستند سمجھے اور انہی سے رہنمائی حاصل کرے۔ قربانی کے حوالے سے بھی اس مغرب زدہ طبقے کے کچھ گمراہ کن نظریات ہیں، جس پر دین اسلام کے احکام سے ناواقف جدید تعلیم یافتہ لوگ اور عوام الناس دھوکہ کھاتے رہتے ہیں۔ اس سے ایک فتنہ جو آج کل میری نگاہوں سے گزرا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ایام عید میں قربانی کی بجائے اگر یہی پیسے کسی رفاہ عامہ کے کام میں لگا دیں تو کتنا نفع ہوگا، اور آج کل تو کورونا کی وبا چل رہی ہے یا ویسے لوگ مالی طور پر پریشان ہیں تو ان کی مدد کرنا قربانی سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ قربانی ایک مستقل واجب عبادت ہے، بلکہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، تبع تابعین نے، سب نے قربانی کے دنوں میں قربانی کو ہی افضل جانا اور افضل سمجھا۔ اس لیے ان لوگوں کی باتوں پر کام دھرنا اپنے دین کو خراب کرنے کے برابر ہے۔ چند آیات اور احادیث اس سلسلے میں پیش کی جا رہی ہیں جن سے قربانی کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہر امت میں قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپاؤں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو عطا کیے ہیں۔ امام ابن کثیر و امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ خون بہا کر جانوروں کی قربانی کا دستور شروع دن سے تمام ادیان اور مذاہب میں چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ سو اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور اسی کے نام کی قربانی کیجیے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور اس عرصہ قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے رہے۔ پس ان آیات اور حدیث سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عیدگاہ کے قریب آنا بھی پسند نہ فرمایا۔ ایک یہ بات کہ قربانی کا مقصد ناداروں کی مدد کرنا نہیں کہ صرف ہم ناداروں کو گوشت بانٹنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، یہ جو اگر ہم صدقہ خیرات بھی کریں گے تو ناداروں کی مدد ہو جائے گی، بلکہ قربانی میں مقصود جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ عبادت اسی خاص طریقہ سے ادا ہوگی۔ محض صدقہ یا خیرات کرنے سے نہ تو یہ عبادت
ہوگی اور نہ اس کے مطلوبہ فوائد اور ثمرات حاصل ہوں گے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں بھی غربت و افلاس موجود تھی۔ اگر جانور ذبح کرنا مستقل عبادت نہ ہوتی تو وہ حضرات جانور ذبح کرنے کی بجائے ناداروں کے لیے چندہ جمع کرتے یا اتنی رقم رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کرتے۔ قربانی کی بجائے صدقہ و خیرات کا مشورہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نادان یہ مشورہ دے کہ آج سے نماز روزہ کی بجائے اتنا صدقہ خیرات کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے نماز روزہ کی عبادت تو ہرگز ادا نہ ہوگی، بلکہ اسی طرح صدقہ خیرات سے قربانی کی مستقل عبادت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ قربانی عبادت مقصود ہے اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم الشان عمل کی یادگار میں کی جاتی ہے جس میں آپ نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنے لخت جگر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا، اور فرزند اسماعیل نے بھی بلا چوں چرا حکم الہی کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما کر ان کی جگہ دمبے کو بھیج دیا اور اسی کی یاد میں یہ قربانی کا فریضہ چلا آ رہا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے اس عمل کی یاد تازہ نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابن کثیر و امام راضی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مشرکین عرب غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام پر جانور ذبح کیا کریں۔ اس بنا پر جانور ذبح کرتے ہی اس حکم الہی کو پورا کیا جا سکتا ہے اور صدقہ و خیرات اس کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قربانی کرنے کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایام قربانی میں انسان کا کوئی عمل عبادت کی نیت سے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ پھر ایک جگہ پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت اور تاریخ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے روحانی اور نسلی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا اور اس کی یاد میں ہم یہ سب قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو کیا اون کا بھی یہی ہے؟ اور یقیناً ان میں سے ایک ایک جانور کی کھال پر لاکھوں یا کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا ان اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے عوض ایک بال کی شرح سے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اون والے جانوروں کی قربانی کا اجر بھی اسی طرح اور اسی حساب سے ملے گا، اس کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر کام میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔